أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. سورۃ المائدہ آیت نمبر 6. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت سے پہلے جب غذا کی پاکی کا تذکرہ فرمایا کہ پاک غذا استعمال کرنا چاہیے، خبیث غذا سے اجتناب کرنا چاہیے، ایسی غذا جو انسان کو نقصان پہنچانے والی ہے، جو انسان کے جسم کو، اس کی عقل کو نقصان دیتی ہے، جو اس کے لیے حرام ہے، اس غذا سے منع فرمایا اور کہا کہ پاک غذا استعمال کرو، اچھی غذا استعمال کرو. تو غذا کا اثر انسان کی زندگی پر، اس کی شخصیت پر، اس کے اخلاق پر، اور اسی طرح سے اس غذا کا اثر اس کی عبادات پر بھی ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اب یہاں پر ظاہری جسمانی اعضاء کی پاکی کا تذکرہ فرما رہا ہے کہ ظاہری طور پر بھی انسان کو پاک ہونا چاہیے. جیسے ایک مومن باطنی طور پر پاک ہوتا ہے، ایسے ہی ظاہری طور پر بھی اسے پاک و صاف رہنا چاہیے. اور جیسے باطنی طور پر پاکیزگی کے استعمال سے اس کو ثواب ملتا ہے، اس کی زندگی پر اس کا اثر ہوتا ہے، ایسے ہی ظاہری پاکی پر بھی اس کو ثواب ملتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر آیت نمبر 6 میں اس کا تذکرہ فرمایا. یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ مریسی سے واپس آ رہے تھے سن 5 ہجری میں. تو واپسی میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ان کے گلے کا ہار گم گیا. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے اس ہار کو تلاش کرنے کے لیے گئی اور تلاش کرتے کرتے تاخیر ہو گئی، یہاں تک کہ صبح کا وقت ہو گیا. اسی میدان میں یا اسی جگہ پر مسلمانوں کو نماز پڑھنے کے لیے پانی کی ضرورت تھی تاکہ وضو کریں، لیکن وہاں پر پانی نہیں تھا. تب اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق. اس آیت کو آیت وضو بھی کہتے ہیں اور آیت تیمم بھی کہتے ہیں. اس آیت کے ابتدا میں شروع کے حصے میں وضو کا تذکرہ ہے اور بعد کے حصے میں تیمم کا تذکرہ ہے. چونکہ تیمم وضو کا بدل ہے،
تیمم غسل کا بدل ہے، تو پہلے وضو کا، غسل کا، اور پھر بعد میں تیمم کا تذکرہ کیا۔ تو گویا کہ وہاں رہنے والے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو یہ پیغام دیا گیا کہ آپ وضو کر لو، نماز پڑھنا ہے تو آپ وضو کر لو، ناپاک اگر ہو گئے ہوں تو غسل کر لو، لیکن اگر پانی نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس تب ایسی صورت میں آپ تیمم کرو۔ تو اس آیت میں وضو کا اور تیمم کا دونوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب آپ نماز پڑھنے کا ارادہ کرو، جب آپ نماز پڑھنے کا ارادہ کرو، تب آگے اللہ تبارک و تعالی وضو کا حکم دے رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وضو اس وقت ضروری ہے، اس وقت فرض ہے جب آدمی نماز پڑھنا چاہے۔ اگر آدمی کو نماز نہیں پڑھنا ہے تو ایسی صورت میں وضو فرض نہیں ہے، وضو مستحب ہے۔ جیسے فجر کی نماز آپ لوگوں نے پڑھ لی ہے، اب یہاں سے آپ باہر گئے، قضاء حاجت سے فارغ ہوئے، پھر آپ گھر میں بیٹھنا چاہتے ہیں، آرام کر لینا چاہتے ہیں، تو اگر آپ یہاں وضو کرتے ہیں تو وضو مستحب ہے، لیکن فرض نہیں ہے، کیونکہ اب یہاں پر آپ کو یا تو بیٹھنا ہے یا آرام کرنا ہے۔ بیٹھنے کے لیے یا آرام کرنے کے لیے وضو فرض نہیں ہوتا۔ ہاں اگر آپ کو اشراق کی نماز پڑھنی ہے، اشراق کی نماز پڑھنی ہے، اس نماز سے پہلے آپ کا وضو ٹوٹ گیا، آپ قضاء حاجت سے فارغ ہوئے تھے اور اشراق کی نماز پڑھنا چاہتے ہو تو وہاں آپ کے لیے وضو فرض ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے مومنو جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم، تو تم اپنے چہروں کو دھو۔ نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو اپنے چہرے کو دھو۔ قرآن کی اس آیت میں وضو کے 4 اعضاء کا تذکرہ کیا گیا ہے، 4 جسم کے حصوں کا۔ تو اب یہ جو جسم کے 4 حصے ہیں، 4 جگہیں ہیں جن کے دھونے کا ذکر ہوا ہے، ان کا دھونا وضو میں فرض ہے۔ ان کو فرائض وضو کہا جاتا ہے، وضو کے فرائض، کہ وضو میں 4 فرائض ہیں، تو ان میں سے پہلا فرض ہے فاغسلوا وجوہکم، کہ تم اپنے چہروں کو دھو، یعنی چہرہ دھونا یہ وضو کے فرائض میں سے پہلا فریضہ ہے۔ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور تم کوہنیوں سمیت اپنے ہاتھوں کو دھو۔ ہاتھ دھونا ہے تو ہاتھ میں جو کوہنی ہے، کوہنی کے ساتھ، یعنی کوہنی مکمل دھونا ہے، کوہنی کے نیچے تک نہیں دھونا ہے بلکہ کوہنی کے ساتھ۔ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سر کا مسح کرو۔ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور ٹخنوں تک، یعنی دونوں ٹخنے تک اپنے پیروں کو دھو۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختصر طریقے سے یہاں وضو کا طریقہ بتایا ہے۔ اب وضو کی ساری تفصیل کہ چہرہ کیسے دھونا ہے، ہاتھ کیسے دھونا ہے، سر کا مسح کیسے کرنا ہے، پیر کیسے دھونا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں موجود ہیں۔ اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے لیے قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث بھی ضروری ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ صرف قرآن کافی ہے، قرآن کے علاوہ کوئی کتاب ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے، جیسے بعض مرتبہ وہ لوگ جن کو اہل قرآن کہا جاتا ہے ان کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں حدیثوں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حدیثیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے
100-200 سال کے بعد جمع کی گئی ہیں، لہذا ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جمع کیا گیا، اسی پر ہم کو اعتماد ہے۔ تو بعض لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو اب اگر صرف یہ سمجھ لیا جائے کہ قرآن کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے، تب ایسی صورت میں وضو کا جو طریقہ قرآن میں یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب نماز پڑھنے کا ارادہ ہو تو اپنا چہرہ دھو، تو اب کیا نا وضو میں چہرہ دھونے سے ہم شروعات کرتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے نہیں۔ وضو میں جب دھوتے ہیں، اعضاء کی شروعات کرتے ہیں تو پہلے چہرہ نہیں دھوتے ہم۔ اسی طرح چہرہ کیسے دھونا چاہیے، کہاں سے کہاں تک دھونا چاہیے، کتنی مرتبہ دھونا چاہیے، یہ تو قرآن میں کہیں پر بھی نہیں ہے۔ اسی طرح ہاتھ دھونے کا جو تذکرہ ہے وہ بھی قرآن میں نہیں ہے۔ سر کا مسح کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے؟ کیا کسی بھی جگہ ہاتھ رکھ لیں مسح ہو جائے، یا دائیں سے بائیں پھیر لیں مسح ہو جائے، یا پیچھے سے آگے لے آئیں مسح ہو جائے؟ کیا طریقہ ہے مسح کرنے کا؟ یہ بھی قرآن کے اندر نہیں ہے۔ پیر کو کیسے دھونا ہے، کتنی مرتبہ دھونا ہے، یہ بھی قرآن میں نہیں ہے۔ تو یہ سب تفصیل کہاں ملے گی؟ احادیث رسول میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے حدیثوں میں اس میں ملتی ہے۔ لہذا جب اس میں ہم دیکھتے ہیں تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مشہور حدیث ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کا ایک برتن منگاتے ہیں اور اس کے بعد پھر بسم اللہ کہہ کر اس میں سے پانی لے کر اپنے ہاتھوں کو کلائی تک 3 مرتبہ دھوتے ہیں۔ 3 مرتبہ اپنے کلائی تک دھوتے ہیں، اس کے بعد 3 مرتبہ کلی کرتے ہیں، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈال کر ناک صاف کرتے ہیں، پھر اس کے بعد چہرہ دھوتے ہیں۔ تو چہرہ دھونے سے پہلے انہوں نے 3 دوسرے عمل کیے، کلائی تک ہاتھ دھونا، کلی کرنا اور ناک صاف کرنا۔ اب یہ تینوں چیزوں کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے۔ پھر آپ نے چہرہ دھویا، اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھویا، پھر سر کا مسح کیا اور سر کا مسح 1 مرتبہ کیا، اور پھر 3 مرتبہ اپنے پیر دھوئے، اور پھر کہا من توضأ نحو وضوئی ھذا، کہ جو شخص میرے اس وضو کی طرح وضو کرے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے گویا وضو کیا، وضو کر کے صحابہ کو بتایا اور کہا کہ جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا۔ اب یہ وضو کس کا وضو ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح سے وضو کرتے دیکھا ہے۔ تو وہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے وضو کر کے دیکھا اور وہی طریقہ دہرایا صحابہ کے سامنے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اب اگر ہمیں وضو کرنا ہے تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو پڑھنا ہوگا، تبھی ہم جا کر مکمل طور پر صحیح طرح سے وضو کر سکتے ہیں۔ اور اس وضو کے اندر جہاں پر چہرہ ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، ان کو 3 مرتبہ دھونے کا ذکر ہے، وہیں پر سر کا مسح 1 مرتبہ کرنے کا تذکرہ ہے۔ تو یہ جو تعداد میں کمی زیادتی ہے اس کا تذکرہ بھی حدیثوں میں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کی جو فضیلت بتائی ہے، قرآن مجید کی اس آیت سے اس کا مقام و مرتبہ سمجھ میں آتا ہے۔ جیسے اس سے پہلے کی آیات میں حرام چیزوں سے منع کیا گیا، حرام غذا سے روکا گیا، اور حلال کھانے کا حکم دیا گیا، طیب چیزیں کھانے کا حکم دیا گیا۔ تو طیب چیزیں، حلال چیزیں کھانے کا فائدہ کیا ہے، حرام چیزوں سے بچنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی انسان کی عبادتیں قبول کرتا ہے،
کیونکہ حرام کھانے سے انسان کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی، انسان کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی، اور حرام غذا یہ انسان کی زندگی کو برباد کر دیتی ہیں۔ تو ایسے یہاں پر جو انسان وضو کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ظاہری پاکی ہے، اس ظاہری پاکی کا فائدہ نبی نے یہ بتایا کہ جو شخص اس طرح سے وضو کرتا ہے، اگر وہ چہرہ دھوئے تو اس کے چہرے سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، ہاتھ دھوئے تو ہاتھ سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، پیر دھوئے تو پیر سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، یعنی جسم کے جن اعضاء کو وضو میں دھوتا ہے وہاں سے گناہ گرنے لگتے ہیں، گناہ ساقط ہو جاتے ہیں، گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ وضو کرنے سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو ختم کرتا ہے۔ گناہ یہ باطنی چیز ہے اور دھونا یہ ظاہری چیز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ظاہر کے عمل کا باطن پر اثر ہوتا ہے۔ جب ہم سامنے ظاہری طور پر چہرہ دھو رہے ہیں تو گناہ کا جو اثر باطن میں ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر رہا ہے۔ تو انسان کے ظاہر کا انسان کے باطن پر یہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من توضأ فاحسن الوضوء، کہ جس شخص نے وضو کیا اور اچھی طرح سے وضو کیا، ثم قال اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، جو اچھی طرح سے وضو کر لیتا ہے اور وضو کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے، وضو کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، فتحت لہ ثمانیۃ ابواب الجنہ، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس سے کہا جاتا ہے کہ آپ جس میں سے چاہے چلے جاؤ۔ تو وضو کرنے کا ایک فائدہ تو گناہوں کی معافی، اور دوسرا فائدہ کہ وضو کے بعد انسان یہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ مطلب انسانی زندگی میں پاکی اور صفائی کی بڑی اہمیت ہے، پاکی اور صفائی کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ پاکی صفائی کا اہتمام کر رہے ہو، اپنے جسم کو پاک کر رہے ہو، ایسا نہیں کسی کا روڈ صاف کر رہے ہو، کسی کے گھر کی صفائی کر رہے ہو، اپنے آپ کو، آپ اپنے آپ کو اچھا رکھو، اپنے چہرے کو اچھا رکھو، اپنے ہاتھوں کو اچھا رکھو، اپنے پیر کو صاف رکھو، خود کو آپ اپنے آپ کو اچھا بنا لو، تو ایسی صورت میں آپ کو اتنا بڑا فائدہ ہے۔ جب ہم اپنے جسم کو پاک و صاف رکھتے ہیں تو اتنا بڑا فائدہ ہے، تو پھر اپنے گھر کو صاف رکھیں، اپنے بستر کو صاف رکھیں، اپنے کمرے کو صاف رکھیں، اپنے کپڑوں کو صاف رکھیں، اپنے گھر کے آنگن کو صاف رکھیں، تب بھلا اس میں ثواب کیوں نہیں مل سکتا ہے؟ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ثواب عطا فرمائے گا۔ اور نماز جیسی اہم عبادت بغیر صفائی کے مقبول نہیں ہے۔ نماز کے لیے صفائی ضروری ہے۔ آپ جہاں نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ صاف ہونی چاہیے، آپ کا بدن صاف ہونا چاہیے، آپ کے کپڑے صاف ہونا چاہیے۔ نماز جو ارکان اسلام میں سے ایک اہم عبادت ہے جو 5 وقت پڑھی جاتی ہے، اس نماز کے لیے آدمی کی صفائی ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 5 مرتبہ وہ نماز پڑھے گا تو صفائی 5 مرتبہ کرے گا، اپنے جسم کو 5 مرتبہ صاف کرے گا۔ تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفائی کی بہت زیادہ تعلیم دی ہے، اور اس کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے بھی بتائی ہے کہ اس پاکی اور صفائی کا اثر انسانی زندگی میں کیسے ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی شخص کے گھر کے سامنے نہر ہو، فَيَغْسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ 5 مرات، اور اس نہر میں
تم میں سے کسی کے گھر کے سامنے ایک نہر ہو اور اس نہر کے اندر روزانہ 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، روزانہ 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، حل یبقا من درنہ شیء، آپ نے پوچھا اچھا یہ بتائیے اب وہ 5 مرتبہ اس نہر میں غسل کرنے والے کے بدن پر گندگی باقی رہے گی؟ صحابہ نے فرمایا نہیں، جب وہ دن میں 5 مرتبہ غسل کر رہا ہے تو گندگی کہاں سے باقی رہے گی؟ تب آپ نے فرمایا فذلک مثل الصلوات الخمس، اسی طرح یہ 5 نمازوں کی مثال ہے، یعنی کوئی انسان 5 وقت نمازیں پڑھتا ہے تو جیسے 5 بار غسل کرنے سے انسان کا ظاہر پاک ہو جاتا ہے، ایسے ہی 5 بار نماز پڑھنے سے انسان کا باطن پاک ہو جاتا ہے۔ تو وضو یہ ظاہری پاکی ہے اور نماز یہ باطنی پاکی ہے، وضو کا ثواب بھی باطنی پاکی ہے۔ تو مطلب اس کا یہ ہوا کہ وضو اور نماز یہ ایک مومن کو مکمل طور پر پاک کر رہا ہے۔ اور اگر ہمیں صرف وضو کی ضرورت ہو تو ہم وضو کرتے ہیں، اگر ناپاک ہو چکے ہوں تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں غسل کرنے کا حکم دیا۔ جیسے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، کہ اے مومنو جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو اپنے چہروں کو دھو، وایدیکم الی المرافق، اور کوہنیوں سمیت اپنے ہاتھوں کو دھو، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سر کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور دونوں ٹخنوں سمیت اپنے پیروں کو دھو۔ اب یہاں تک کہ جو طریقہ ہے یہ وضو کا طریقہ، 4 چیزیں بتائی گئی، 4 وضو کے فرائض ہیں۔ اب اس کی تفصیل احادیث کے اندر موجود ہے۔ البتہ وضو کے سلسلے میں ایک عمل جو عام طور پر مسلمان کرتے ہیں وضو کے درمیان میں، وہ ہے گردن کا مسح۔ جب سر کا مسح کر لیتے ہیں تو اس کے بعد گردن کا مسح کیا جاتا ہے، اور اس طرح سے دونوں ہاتھ گردن پر پھیرے جاتے ہیں۔ اس کو سنت سمجھ کر کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کبھی بھی ثابت نہیں ہے، کہیں بھی ثابت نہیں ہے، کسی بھی حدیث میں ثابت نہیں ہے، یہاں تک کہ آپ کے صحابہ میں سے بھی کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے۔ گردن کا مسح کرنا یہ موضوع من گھڑت اور بدعت ہے، اس کا وضو سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب کوئی کہے کہ گردن کا مسح کرنے میں حرج کیا ہے؟ چہرہ دھو رہے ہیں، صفائی ہو رہی ہے، سر کا مسح کر رہے ہیں، صفائی ہو رہی ہے، گردن بھی کھلی ہوتی ہے، جیسے سر کھلا ہے، چہرہ کھلا ہے تو گردن بھی کھلی ہے۔ بھلا گردن پر اگر ہاتھ پھیر لیں تو وہاں میل کچل رہے گا تو صاف ہو جائے گا، گندگی سے پاکی تو ہوگی۔ بھلا اس پاکی سے کیا پریشانی ہے؟ پریشانی پاکی سے کیا ہے؟ تو مسئلہ پاکی کا نہیں ہے۔ کوئی آدمی اگر وضو کرنے سے پہلے اگر وہ نل کے پاس چلا جائے اور وہ سیدھے اپنا ہاتھ دھونے لگ جائے، چہرہ دھونے لگے، صابن سے رگڑ کر دھوئے، پیروں کو اچھی طرح سے رگڑ کر دھونے لگے، اور اس طرح سے سر کا مسح کرنے کے بجائے سر کے اوپر 2-3 لوٹے پانی ڈال لے اور کہے کہ میں اب بالکل اچھا فریش ہو گیا، صاف ہو گیا، اب بال میں کسی ایک جگہ پر بھی دھول باقی نہیں رہ گئی، تو اب جیسے لوگ وضو کر رہے ہیں اس سے اچھی پاکی تو میں نے کر لی ہے، اگر وہ یہ سمجھ لیتا ہے تو یہ غلط ہے۔ کیونکہ وضو یہ وضو کا مطلب صرف پاکی نہیں ہے، وضو عبادت ہے، وضو عبادت ہے، پاکی کے ساتھ ساتھ عبادت ہے، اور اس عبادت کو ایسے اپنانا ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا، جو طریقہ نبی نے بتایا۔ اب کوئی سوال کرے کہ پہلے چہرہ دھونے کا حکم ہے، بعد میں ہاتھ دھونے کا حکم ہے، پھر سر کے مسح کا حکم ہے، پھر پیر کے دھونے کا حکم ہے، میں اگر جاتے ہی پہلے پیر دھوؤں بعد میں چہرہ ہاتھ دھوؤں تو کیا حرج ہے؟ پاکی تو ہو رہی ہے نا۔ پیر آخر میں دھونے کے بجائے پیر میں پہلے دھو لیتا ہوں، جیسے بعد متوال لوگ دھوتے بھی ہیں،
صفائی کرنے کے لیے ایسے ہی کہیں کھیل کر جاتے ہیں گھر میں تو پہلے پیر دھو لیتے ہیں اور پھر چہرہ وغیرہ دھلنے لگتے ہیں. تو اس طرح سے پاکی تو حاصل ہو جا رہی ہے, گندگی ختم ہو رہی ہے, لیکن کیا یہ عبادت ہے؟ نہیں ہے. کیا اس طرح کی پاکی سے نماز پڑھنا اس کے لیے جائز ہے؟ نہیں ہے. تو وضو پاکی کے ساتھ ساتھ عبادت ہے, لہذا عبادت پھر ایسی کرنی ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گردن کا مسح نہیں کیا تو ہم گردن کا مسح نہیں کریں گے, ہم گردن کا مسح نہیں کریں گے. اب کوئی کہ گلا بھی کھلا رہتا ہے بعض لوگوں کا, تو جیسے یہاں ایسے کرنا چاہیے تو ویسے یہاں بھی ایسے کرنا چاہیے, گردن کا مسح اور گلے کا بھی مسح. اب اگر کوئی ہاف ٹی شرٹ پہنے یا پھر بنیان پہن کر بیٹھ جائے تو وہ کہے کہ یہاں تک نہیں, مجھے یہاں بھی کرنا چاہیے, بغل کا بھی مسح کر لینا چاہیے. گندگی تو وہاں بھی ہوتی ہے, گندگی وہاں بھی ہوتی ہے, لیکن نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اپنایا وہی طریقہ اپنانے میں ہمارے لیے خیر ہے, اسی میں ثواب بھی ہے, اس میں فائدہ بھی ہے, اور اسی طریقے سے وضو کرنے سے ہمارے گناہ جھڑتے ہیں. اسی طریقے پر وضو کرنے کے بعد جب ہم دعا پڑھتے ہیں اللہم اجعلنی من التوابین, تب اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے. اب ایک مسئلہ یہاں پر سر کے مسح کا ہے. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ, اللہ تبارک و تعالی جو فرماتے ہیں کہ سر کا مسح کرو, تو سر کا مسح کیسے کرنا چاہیے؟ تو جیسے قرآن کے اندر تو کوئی تفصیل نہیں ہے, اب اس کی تفصیل احادیث رسول میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا مسح کیا. کیسے مسح کیا؟ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشانی سے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر اس طرح آپ سر کے اوپر سے گھماتے ہوئے آخر تک گدی تک لے گئے, گدی تک جہاں بال ختم ہونے کے بعد ایک گڑا ہوتا ہے وہاں تک لے گئے, اور پھر اس کو اسی طرح سے واپس لے آئے, اسی طرح سے واپس لے آئے. کہاں تک واپس لائے؟ واپس پیشانی تک, جہاں سے شروع کیا تھا وہیں تک لے آئے. تو یہ آپ کا یہ سر کا مسح تھا. اس طرح جب ہم سر کا مسح کرتے ہیں تو ایسی صورت میں پورے سر کا مسح ہوتا ہے, پورے سر کا مسح ہوتا ہے. تو جب سر کا مسح ہم کریں گے تو پورے سر کا مسح کریں گے, لیکن کیا پورے سر کے مسح میں تمام کے تمام بالوں کا گیلا ہونا ضروری ہے؟ نہیں, تمام بالوں کے گیلا ہونا ضروری نہیں ہے, کیونکہ مسح کہتے ہیں ہاتھ پھیرنا. ضروری اتنا ہے کہ ہم سر پر اپنے ہاتھ کو, گیلے ہاتھ کو اس طرح سے پھیر دیں, سامنے سے پیچھے لے جائیں, پیچھے سے سامنے لے آئیں. اس درمیان میں اگر کئی بال, ہزاروں بال سوکھے رہ بھی جائیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے, تو بھی کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ وہ دھونا نہیں ہے. ایک ہوتا ہے دھونا, دھونے میں تمام چیزیں داخل ہیں. اگر ہم کو سر دھونا ہو تو مطلب یہ ہوا کہ تمام بال گیلے ہو جانا چاہیے, لیکن جب ہم مسح کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام بالوں کا گیلا ہونا اس میں ضروری نہیں ہے. تو سر کا مسح یعنی مکمل سر کا مسح کریں گے, اور پھر اس کے فوراً بعد کان کا مسح کریں گے. کان کا مسح الاذنان من الراس, نبی نے فرمایا الاذنان من الراس, یہ کان بھی سر میں سے ہیں, یعنی کان کا تعلق سر سے ہے. جب آپ سر کا مسح کرتے ہیں تو سر کے مسح کے فوراً بعد آپ کو کان کا مسح کرنا ہے. تو اس طرح سے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ, اور دونوں ٹخنوں تک اپنے پیروں کو دھو. پیر کے دھونے سے متعلق ایک واقعہ ہے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تو ان کے پیر کا پچھلا حصہ, جس کو ہم پنڈلی کہتے ہیں, پچھلا ایڑی جہاں ہوتی ہے, ایڑی کا جو حصہ ہے وہ حصہ سوکھا دکھائی دیا, وہ حصہ سوکھا دکھائی دیا. وضو کر رہے تھے, وضو کے بعد انہوں نے پیر دھویا تو پتہ چلا پیچھے میں ایڑی کا کچھ حصہ سوکھا ہوا ہے. تو آپ نے دیکھ کر کہا وَيْلٌ لِّلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ, وَيْلٌ لِّلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ. وضو میں
یہ جو ایڑیاں سوکھی جن لوگوں نے رکھی ہوئی ہیں ان کے لیے جہنم کی وعید ہے، ان کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جنہوں نے دیکھا کہ ان کے پیر پچھلے حصے میں کچھ سوکھے رہ گئے تھے، فوراً گھبرا گئے۔ انہوں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ آپ کے پیر کا پچھلا حصہ تھوڑا سا سوکھا ہے، لہذا جیسے انگلیوں کا خلال کرنا ہے سامنے سے، اس کا اہتمام کرنا ہے کہ انگلیوں کے درمیان کا حصہ بھی گیلا ہو جائے، صاف ہو جائے، ایسے ہی آپ کو پیر کے پچھلے حصے کا بھی خیال کرنا ہے کہ پیچھے بھی کہیں سوکھا نہ رہ جائے۔ تو شروع سے لے کر آخر تک گھٹنوں یا ٹخنوں کا جو حصہ ہے پیر میں، وہ ٹخنوں تک کے مکمل کا مکمل پیر اچھی طرح سے دھو لینا چاہیے۔ اگر پیر کا کچھ حصہ سوکھا رہ گیا تو یہ سوکھی جگہ جہنم میں جلائی جائے گی، یہ سوکھی جگہ جہنم میں جلائی جائے گی، یعنی وہاں پر عذاب ہوگا۔ تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں معمولی سا سوکھا رہنے پر جہنم کی وعید سنائی۔ حالانکہ اتنا سوکھا رہ جانے سے آدمی ناپاک نہیں ہو جاتا، آدمی پاک ہو ہی جاتا ہے، لیکن جیسے ہم نے کہا کہ صرف پاکی مقصد نہیں ہے، پاکی کے ساتھ ساتھ عبادت بھی ہے، پاکی کے ساتھ ساتھ عبادت بھی ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے وضو فرمایا ہے ہمیں اسی طرح سے وضو کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو وضو کا صحیح اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ ہمیں باوضو رہنے کی توفیق دیں، اور وضو کا جو فائدہ ہے، وضو کا جو ثواب ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ثواب سے سرفراز فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔